الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم أو كما قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. تمام خوبیاں حمد ثنا تسبیح تحلیل تقدیس تمجید بڑائی کبریائی بزرگی اللہ جل وعلا کے لیے ہے. درود سلام بے حد بے حساب اس ہستی پر جو ہم سب کے آقا و مولا ہیں، امام الانبیاء رحمت للعالمین شفیع المذنبین خاتم النبیین ہیں. اللہ کریم کے حضور دعا گو ہوں مالک و مولا ہمارا اول وقت میں آنا بیٹھنا سننا سنانا اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائے. احباب، اس امت میں ایک جماعت صحابہ کی وہ جماعت ہے کہ جو براہ راست رسول اللہ صلی اللہ علیہ وبارک وسلم سے فیض یاب ہوئی. وہ جماعت ہے جنہوں نے حضور کے جلوے دیکھے، حضور کی صحبت میں رہے، حضور سے تعلیم حاصل کی، حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے عشق کے جام پیے، جن کے حق میں جبریل آیتیں لے کر اترتے رہے. یہ وہ جماعت ہے جن کے لیے اللہ اپنے خوبصورت کلام قرآن مجید برہان رشید میں ارشاد فرماتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہے. وہ جماعت ہے جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر جان مال اولاد وطن سب کچھ قربان کیا. اس خوبصورت جماعت میں ایک خوبصورت ہستی، خوبصورت روشن ستارے جو صحابی رسول بھی ہے، پیکر شرم و حیا بھی ہیں، منبع جود و سخا بھی ہے، جو غنی بھی ہے، جو کاتب وحی بھی ہے، جامع القرآن بھی ہے، جو جنت کا خریدار بھی ہے، جو داماد رسول بھی ہے، جو امت کا خلیفہ ثالث بھی ہے. میری مراد حضرت امیر المؤمنین عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ. آپ وہ ہستی ہیں کہ اس مہینے کی 18 تاریخ جمعۃ المبارک کا دن 35 ہجری کو 82 سال کی عمر میں شہر مدینہ میں شہید کیا گیا تھا. اسی نسبت سے آج کچھ کلام آپ کے فضائل کے حوالے سے اور آپ کی شخصیت و پرسنالٹی کے حوالے سے کچھ گفتگو ہوگی. اللہ کریم مجھے حق بات صحیح انداز میں آپ تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. ہمارا ایمان ہے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے تمام صحابہ اول سے لے کر آخر تک جتنے بھی صحابہ ہیں، شان میں، عزت میں، مقام میں، رفعت میں، سب روشن ستارے ہیں. اس لیے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں اصحابی کالنجوم، میرے جو صحابہ ہے تمام جماعت ہے یہ ستاروں کی مانند ہے.
یعنی میرے صحابہ رشد و ہدایت کے ستارے ہیں۔ صحابہ کرام رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات و کمالات کا عکس تھے۔ صدیق عکس حسن کمال محمد است، فاروق ذل جاہ و جلال محمد است، عثمان ضیاء شمع جمال محمد است، حیدر بہار باغ خصال محمد است۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والے جتنے بھی انسان ہیں، آخری انسان تک کسی کی نکاح میں نبی کی 2 بیٹیاں جمع نہیں ہوئی، کسی کے نکاح میں نبی کی 2 بیٹیاں نہیں آئی۔ کائنات انسانیت میں صرف ایک ہستی ہے جن کے نکاح میں یکے بعد دیگر نبی کی 2 شہزادیاں آئی ہیں، وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پوری انسانیت کی جو جماعت ہے، حضرت آدم سے لے کر قیامت تک کے انسانوں میں صرف حضرت عثمان غنی وہ واحد شخصیت ہے جن کے نکاح میں پہلے نبی علیہ السلام کی جو دوسری شہزادی ہے، حضرت زینب کے بعد رسول اللہ کی کتنی بیٹیاں تھیں؟ 4۔ حضرت زینب، حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم اور حضرت فاطمہ الزہراء رضی اللہ تعالی عنہن۔ جو دوسرے نمبر کی صاحبزادی ہے وہ حضرت عثمان کے نکاح میں آئی، 14 سال آپ کے ساتھ گزارے۔ پھر جب آپ کا وصال ہوا تو نبی علیہ السلام کی تیسرے نمبر کی جو شہزادی ہے حضرت ام کلثوم، وہ آپ کے نکاح میں آئی۔ 7 سال انہوں نے گزارے ہیں اور غالباً 9 ہجری کو ان کا بھی وصال ہوا۔ جب وہ مغموم رہنے لگے کہ حضور کی 2 صاحبزادیاں نکاح میں تھیں، دونوں کا وصال ہو گیا، تو حضرت علی فرماتے ہیں نبی علیہ السلام نے اپنی دوسری شہزادی کے انتقال کے وقت حضرت عثمان غنی سے فرمایا، اے عثمان، اگر میری 40 بیٹیاں ہوتی تو یکے بعد دیگرے میں سب تیری نکاح میں دے دیتا۔ اتنی بڑی فضیلت، اسی لیے آپ کا لقب ذو النورین ہے۔ آپ کا لقب کیا ہے؟ ذو النورین۔ حضرت علی فرماتے ہیں آسمانوں میں حضرت عثمان غنی کا لقب ذو النورین ہے، یعنی 2 نور والے۔ ذو النورین کا مطلب رسول اللہ کی 2 بیٹیاں آئی ہیں، تو اسی لیے آپ کو نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا، ہو مبارک تجھ کو ذو النورین جوڑا نور کا۔ اعلی حضرت نے اپنا عقیدہ بتایا ہے، عقیدہ پڑھایا ہے، یہ بتایا کہ یا رسول اللہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ کچھ ایسے بھی ہیں، ہمارا تو عقیدہ ہے نا، ہم حضور کو نور مانتے ہیں، حضور نور بھی ہے، حضور بشر بھی ہے۔ کچھ ایسے بھی ہیں کہ جو ماننے پر آئے تو رسول اللہ کی بیٹیوں کو نور مان لے، اسی لیے تو حضرت عثمان کو ذو النورین کہتے ہیں۔ نہ ماننے پر آئے تو رسول اللہ کی نورانیت کا انکار کر بیٹھتے۔ ماننے پر آئے تو پہاڑ کو نور مان لے، جبل نور، غار حرا کو جس پہاڑ پر ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ جبل نور۔ ماننے پر آئے تو پہاڑوں کو، پتھروں کو نور مان لے، نہ ماننے پر آئے جس کی وجہ سے وہ پہاڑ نور بنا اس کی نورانیت کا انکار کر بیٹھتے۔ ماننے پر آئے تو مدینہ کو مدینہ منورہ مانے، جس کی وجہ سے وہ مدینہ منور ہوا اس کی نورانیت سے انکار۔ ماننے پر آئے تو قرآن کو نور مانے، قد جاءکم من اللہ نور، اور نہ ماننے پر آئے جس کے سینہ مقدس پر یہ قرآن نازل ہوا اس کی نورانیت کا انکار کر بیٹھتے ہیں۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نور بھی ہیں، بشر بھی ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعوت پر آپ نے اسلام قبول کیا۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت صدیق اکبر، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت زید بن حارثہ، انہوں نے اسلام قبول کیا۔ 5ویں شخصیت جنہوں نے رسول اللہ کا کلمہ پڑھا وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ
حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دوست تھے. دوست ایسا ہو جو جہنم سے بچا کے جنت کی وادی کی طرف لے کے آئے. دوست ایسا ہو جو تقوی کی دولت دے، جو ایمان کا نور دے، جو عبادت کی لذت سے آشنا کرائے، جو دین کی طرف بلائے، جو اخلاق کے خوبصورت زیور سے آراستہ کرے. دوست تو وہ ہوتا ہے. دوست وہ جو نماز کی طرف بلائے، جو ایمان کی طرف بلائے، جو تلاوت کی طرف بلائے. اچھا دوست وہی ہوتا ہے. صدیق اکبر کے دل کو جب ایمان کا نور ملا تو انہوں نے فقط اپنے تک نہیں رکھا، بلکہ جس کے ساتھ تعلق تھا اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت ان تک پہنچائی ہے. اچھے دوست. ہمیں آج عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پرسنالٹی کو ڈسکس کرنا ہے تو آپ نے دوستی بھی جو رکھی ہے وہ اچھی رکھی. یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، قرآن کے سورہ فرقان آیت نمبر 28 میں، کہ جب قیامت کا دن ہوگا نا تو جہنمی یہ بھی کہیں گے آئے ہائے ہماری بربادی، یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، کاش میں اس کو اپنا دوست ہی نہ بناتا جس نے مجھے گمراہ کر دیا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ برے ہم نشین سے بچو کہ تم اسی کے ساتھ پہچانے جاتے ہو. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شخصیت ایسی شخصیت، آپ خود فرماتے ہیں کہ فواللہ ما زنیت فی جاہلیت ولا فی اسلام قط، اللہ کی عزت کی قسم میں نے دور جاہلیت میں بھی اور دور اسلام میں بھی کبھی میں زنا کے قریب نہیں گیا. ولا شربت خمرا فی جاہلیت ولا اسلام، میں نے دور جاہلیت میں بھی اور اسلام قبول کرنے کے بعد بھی شراب کو ہاتھ نہیں لگایا. ولا سرقت فی جاہلیت ولا اسلام، میں نے دور جاہلیت میں بھی اور اسلام قبول کرنے کے بعد بھی کبھی چوری نہیں کی ہے. ولا کذبت فی جاہلیت ولا اسلام قط، دور جاہلیت ہو یا اسلام قبول کرنے کے بعد کی زندگی ہو، میں نے ساری زندگی کبھی جھوٹ نہیں بولا. آپ تاجر تھے، آپ نے اسلام قبول کرنے سے پہلے بھی سود کا کاروبار کبھی نہیں کیا. آپ اسلام سے پہلے بھی امین بھی تھے، امانت دار تھے، کھرے تھے. معاملات میں دھوکہ، فراڈ، جھوٹ، غبن یہ آپ کی زندگی میں نہیں تھا. اس دور میں آپ نے کلمہ پڑھا. صدیق اکبر کی وسادت سے، ان کی محنت اور ان کی کوشش سے آپ نے کلمہ پڑھا. جس دور میں کلمہ پڑھنا اپنی جان کو ہتھیلی میں لے کے دشمن کے سامنے رکھنا تھا. اس دور میں کلمہ پڑھا کہ جب اسلام کا نام لینے والا، بلال حبشی کی طرف دیکھیں آپ، غلاموں کی طرف دیکھیں آپ، کیا کیا ظلم سہے ان لوگوں نے. لوہے کے چنے چبانا وہ آسان تھا، لیکن اس وقت اسلام کا کلمہ پڑھنا ذرا مشکل تھا. آپ نے جب کلمہ پڑھا نا تو آپ کے اپنے، جب آپ حق بولتے میں کہتا ہوں نا سب سے پہلے اپنے ہی مخالف ہو جاتے ہیں. جب آپ سیدھی راہ کو اپناتے ہیں، سچی بات کہتے ہیں، جب آپ حق کا علم بلند کرتے ہیں تو جو قریبی ہوتے ہیں وہ آپ کے مخالف ہو جاتے ہیں. آپ کا اپنا چچا وہ میدان میں آیا، حکم بن العاص، اور آپ کو رسیوں سے باندھا، تشدد کیا، ظلم کیا، فقط اس لیے کہ آپ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کا ساتھ چھوڑ دیں. تو آپ نے آگے سے کہا چاچا جسم کے ٹکڑے ٹکڑے تو کر سکتے ہو لیکن محمد کی محبت دل سے نہیں نکال سکتے. محمد کی محبت ہے سند آزاد ہونے کی، خدا کے دامن توحید میں آباد ہونے کی. آپ جانتے تھے، اسی لیے آپ نے کہا جسم کا اور روح کا تعلق تو ٹوٹ سکتا ہے، غلامی مصطفیٰ کا تعلق اور رشتہ نہیں ٹوٹ سکتا. یہ شہادت گاہ الفت میں قدم رکھنا ہے. لوگ سمجھتے ہیں، لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا. بابا آپ ہو میرے چاچا، رب کی دی ہوئی جان تو لے سکتے ہو، محمد کا دیا ہوا ایمان نہیں چھین سکتے ہم سے. یہ ہوتا ہے صحابی کا وہ طرز عمل کہ حق بات ڈنکے کی چوٹ پہ کرنی ہے، چاہے اس کے لیے جان جاتی ہے، رشتے قربان ہوتے ہیں. اسلام تقاضا یہ کرتا ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے قدم اٹھانا ہے، وہ عمل وہ کام کرنا ہے جس سے اللہ راضی ہو.
یہاں لوگ پیسوں کے لیے، پاؤنڈز کے لیے اپنا ایمان بیچ دیتے ہیں. یہاں حضور کی ناموس کی بات ہو، ختم نبوت کی بات ہو، عقیدہ اہل سنت کی بات ہو، لوگ کہتے ہیں مولویاں دی گلا نے جناب چھڑ دیو، مولویوں کی باتوں میں کیا رکھا ہے، چھوڑ دو، یہ مولوی کرتے. نہ یہ مولویوں کی بات نہیں ہے، یہ ایمان کی بات ہے. حق بات جس سے اللہ راضی ہو وہی کرنی. ہم نے تو ماں کی گود میں اسلام کا نور ہمیں ملا ہے، ہم نے کون سے کوڑے کھائے ہیں، کون سی گالیاں سنی ہیں، کون سے پتھر کھائے ہیں. ہمیں اسلام کی قدر اسی لیے نہیں ہے. اسلام کی قدر بلال حبشی کو ہے، اسلام کی قدر عثمان غنی کو ہے. اسلام کی قدر تھی تبھی تو دور رسالت میں سب سے پہلے حافظ قرآن حضرت عثمان غنی بنے ہیں. حضور کے دور میں جس صحابی نے سب سے پہلے قرآن حفظ کیا اس کا نام کیا ہے؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ. احباب، حضور کے کسی بھی صحابی کا جب ذکر ہو تو ان کی شخصیت، پرسنالٹی کا ایک غالب اور مخصوص پہلو ابھر کے سامنے آئے گا. جب حضرت ابوبکر صدیق کی بات ہوگی تو آپ کی صداقت، آپ کی شرافت، آپ کی قربانی یہ ابھر کے سامنے آئے گی. حضرت عمر کی جہاں بات ہوگی، ان کا ذکر ہوگا تو پھر حضرت عمر کا جاہ و جلال سامنے آئے گا، حضرت عمر کی عدالت سامنے آئے گی، حضرت عمر کا جو وقار ہے وہ سامنے آئے گا. حضرت علی کی جب بات ہو، جب ان کا ذکر ہو تو پھر شجاعت سامنے آئے گی، دلیری سامنے آئے گی، حکمت سامنے آئے گی. اسی طرح جب حضرت عثمان غنی کی بات جہاں آئے، ان کا ذکر آئے تو سب سے پہلے جو نمایاں چیز سامنے آتی ہے وہ حضرت عثمان غنی کی سخاوت ہے اور آپ کی بے مثال لاجواب شرم و حیا والی زندگی ہے. حضرت عائشہ فرماتی ہے رضی اللہ تعالی عنہ کہ نبی علیہ السلام گھر بیٹھے ہوئے تھے، ٹیک لگائے ہوئے تھے، آپ کی پنڈلی مبارک سے کپڑا ذرا ہٹا ہوا تھا تو دروازے پہ دستک ہوئی. جناب سیدنا صدیق اکبر نے اجازت مانگی، اجازت ملی، آپ تشریف لے آئے، آپ بیٹھ گئے. حضور اسی طرح جلوہ افروز ہے. پھر دروازے پہ دستک ہوئی، معلوم ہوا فاروق اعظم ہے. نبی علیہ السلام اسی طرح جلوہ افروز ہے. پھر دستک ہوئی، حضرت عثمان غنی کے بارے میں پتہ چلا کہ وہ تشریف لائے ہیں. نبی علیہ السلام پہلے اٹھے، ٹیک لگائی تھی آپ نے، آپ بیٹھے، پھر آپ نے پنڈلی سے جو کپڑا ہٹا ہوا تھا وہ کپڑا ٹھیک کیا، پھر فرمایا اب اجازت ہے آنے کی. اچھا، حضرت عائشہ دیکھ رہی تھی کہ ابوبکر صدیق کے آنے پر، فاروق اعظم کے آنے پہ نبی علیہ السلام اسی طرح جلوہ افروز تھے. حضرت عثمان غنی تشریف لائے تو آپ بیٹھے ہیں، اپنے کپڑے کو ٹھیک کیا، پھر آنے کی اجازت دی. حضور سے سوال کیا، یا رسول اللہ یہ کیا معاملہ ہے، میں نے یہ عمل دیکھا آپ کا، آپ نے ایسا کیوں کیا؟ حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، الا استحیی من رجل تستحیی منہ الملائکہ، کیا میں اس شخص سے حیا نہ کروں جس سے رب کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں؟ کیا میں اس شخص سے حیا نہ کروں؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر کے اندر، امام ابن کثیر نے بدایہ و نہایہ میں لکھا ہے، دروازے پہ تالا لگا ہے، کوئی آ نہیں سکتا. آپ نہانے جاتے ہیں، آپ تہبند باندھ کر واش روم جاتے ہیں، وہاں بھی کپڑے نہیں اتارتے. کہا مجھے حیا آتی ہے. گھر کے اندر ہو، کوئی موجود نہ ہو، پھر بھی اتنی حیا ہو. یہ بھی روایات میں ہے کہ آپ نے کبھی سیدھی کمر کے ساتھ غسل نہیں کیا، جھک کر آپ نے ہمیشہ غسل کیا ہے. حیا کا پہلو سامنے ہے. حیا انہوں نے ہمیں سکھائی ہے. انہوں نے کن کا کلمہ پڑھا تھا؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، انہوں نے بھی پڑھا تھا نا. ہم بھی کلمہ پڑھنے والے ہیں، ہم نے بھی کلمہ پڑھا ہے. تو کسی بزرگ نے کہا نا، ہم میں اور صحابہ میں ایک بالشت کا فرق ہے. میں نے پہلے بھی یہ بات کہی تھی، ہم میں اور صحابہ میں کتنا فرق ہے؟ اے میری طرف ذرا دیکھیں، کہا اتنا ایک بالش کا فرق ہے. لوگوں نے ڈانٹنا شروع کر دیا، صحابہ میں ہم میں ایک بالش کا فرق ہے. کہا ہاں. کہ سمجھ نہیں آئی. کہا صحابہ اور ہم میں ایک بالش کا فرق ہے، ہم زبان کے مسلمان ہیں، وہ دل کے مسلمان تھے. ہم نے بھی کلمہ پڑھا اسی نبی کا جو رسول اللہ کے غلام صحابہ کرام ابو بکر، عمر، عثمان و علی نے پڑھا ہے، لیکن ان کا کلمہ پڑھنا دل سے پڑھنا تھا. ہمارا زبانی کلامی کلمہ ہے. آج کے دور کا مسلمان اپنی حالت پر غور کرے تو سر شرم سے جھک جاتے ہیں. ہمارے رسول اللہ نے تو دشمن کی بیٹی کے سر کو دیکھا کہ بغیر دوپٹے کے ہیں، حاتم طائی کی بیٹی، حضور نے اپنی چادر اس کے سر پہ رکھی ہے. آج کے مسلمان
آج ہماری مسلمان بہن بیٹی وہ اپنے حالت پر غور کرے، ہماری حالت کیا ہے؟ سوشل میڈیا بھرا پڑا ہوا ہے فحاشی سے، عریانی سے، جو ماحول انہوں نے بنا رکھا ہے الامان الحفیظ، آئے دن نوجوان لڑکے نوجوان لڑکیاں قتل ہوتی جا رہی ہیں ٹک ٹاک پر آنے کی وجہ سے، فحاشی عریانی اور بے حیائی کی وجہ سے قتل ہوتی جا رہی ہے۔ اگرچہ ان کا قتل کرنا جائز نہیں ہے، کسی کو مارنا، کسی کی جان لینا کوئی اچھی بات نہیں ہے، گناہ سے نفرت کرے، گناہگار سے نفرت نہ کرے۔ میں کہتا یہ ہوں جس مسلمان بہن بیٹی کو صفا مروہ میں دوڑنے کی اجازت نہیں ہے، وہ کیسے سوشل میڈیا پہ آ کے فحاشی اور عریانی کے ساتھ اپنا جسم دکھاتی ہے؟ جس مسلمان بہن بیٹی کو اذان دینے کی اجازت نہیں ہے، وہ سوشل میڈیا پہ، ٹک ٹاک پہ، فیس بک، یوٹیوب پر کیسے اپنی ویڈیو بنا کر وہ گانے گا رہی ہوتی ہے؟ جس مسلمان بیٹی کے لیے یہ قرآن شرم کی بات کرتا ہے، حیا کی بات کرتا ہے، پردے کی بات کرتا ہے، حجاب کی بات کرتا ہے، اس مسلمان بہن بیٹی کو کیا ہوا کہ صرف سوشل میڈیا کے ویوز لینے کے لیے وہ چست لباس، ننگا لباس پہن کر دنیا کو اپنا وجود دکھاتی ہے؟ اسلام تو کہتا ہے کہ جب نامحرم سے بات کرو نا تو تمہاری گفتگو میں اٹریکشن نہ ہو، تمہاری گفتگو میں جاذبیت نہ ہو، ایسا نہ ہو کہ گفتگو کرنے والا تمہارے ظلم کا شکار ہو جائے، بے حیائی کا شکار ہو جائے۔ یہاں پوری پوری رات امت کی بیٹیاں الیاذ باللہ، جب مال دولت عہدہ منصب آتا ہے نا تو سب سے پہلے جو چیز جاتی ہے وہ حیا چلی جاتی ہے، بے حیا ہو جاتے ہیں، ان کا لباس کم ہو جاتا ہے، لباس چھوٹا ہو جاتا ہے، اور نام کیا دیتے ہیں جی؟ ماڈرن دور ہے، ماڈرن دور ہے، لباس کا کم ہونا کوئی بات ہے؟ پھر کتے بلے یہ سارے ہی ماڈرن ہیں جن کے وجود پہ لباس ہی کوئی نہیں۔ تو حضرت عثمان غنی کی زندگی سے ہم نے کیا سیکھا ہے؟ سب سے پہلے جو چیز ہم نے سیکھی ہے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی سے، وہ شرم و حیا والی زندگی ہے، وہ شرم و حیا والی زندگی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 صاحبزادیاں ہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی بیٹیاں جن کو رشتے میں دی ہیں، جن کے رشتے میں دی ہیں، ان کے اندر ہم بھی جب کسی کو بہن بیٹی کا رشتہ دیتے ہیں تو کوئی خوبیاں دیکھتے ہیں کہ نہیں دیکھتے؟ دیکھتے ہیں نا۔ کوئی رشتہ آتا ہے تو ہم پہلے اس کو ٹٹولتے ہیں، دیکھتے ہیں، چیک کرتے ہیں، 2-4 بندوں سے پوچھتے ہیں، مشورہ کرتے ہیں۔ آج کے دور میں جو چیزیں دیکھی جاتی ہے وہ دیکھتے ہیں جناب مال ہے کہ نہیں ان کے پاس۔ میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ رسول اللہ نے بھی اپنی بیٹیوں کی شادیاں کروائی ہیں نا، 4 بیٹیاں ہیں آپ کی، آپ کے 3 داماد ہیں، حضرت ابو العاص ہے، حضرت عثمان غنی ہے اور حضرت مولا علی ہیں۔ آپ نے جب اپنی بیٹیوں کے رشتے دینے تھے تو آپ نے بھی کچھ چیزیں چیک کی تھی۔ آج کے دور میں ہم مال دیکھتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ بندے کے پاس کوئی گھر، کوئی کوٹھی، کوئی بنگلہ، کوئی کاروبار، کوئی بزنس، کوئی منصب، کوئی عہدہ، ہم دیکھتے ہیں کہ بندہ ڈاکٹر ہے، انجینئر ہے، اکاؤنٹنٹ ہے، کوئی چیز ہے کہ نہیں پلے اس کے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو کائنات کی جان ہے، جو جانانے جاں ہے، جو جانے جانا ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی جب رشتے دیے تو آپ نے دیکھا ہے، اور آپ حضرت عثمان غنی اور مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی اٹھا کے دیکھیں رضی اللہ تعالیٰ عنہما، آپ کو وہاں کیا نظر آتا ہے؟ آپ کو سب سے پہلے وہاں تقوی نظر آتا ہے، آپ کو علم نظر آتا ہے، آپ کو امانت نظر آتی ہے، آپ کو دیانت نظر آتی ہے، آپ کو شرم و حیا نظر آتی ہے، آپ کو سخاوت نظر آتی ہے، آپ کو رسول اللہ کا عشق نظر آتا ہے، آپ کو شجاعت نظر آتی ہے، آپ کو بہادری نظر آتی ہے، آپ کو خدا خوفی نظر آتی ہے، آپ کو رات کے سجدے نظر آتے ہیں، آپ کو قرآن کی تلاوت نظر آتی ہے۔ اگر بہن بیٹی کا رشتہ دینا ہے تو ایسوں کو دو جیسے رسول اللہ نے اپنے لیے داماد پسند کیے ہیں، جیسے رسول اللہ نے داماد پسند کیے ہیں۔ آج ہم مال دیکھتے ہیں، اعمال نہیں دیکھتے کہ اس کے اعمال کیا ہے۔ ہم صورت دیکھتے ہیں، اس کی سیرت نہیں دیکھتے۔ ہم یہ جو دیکھتے ہیں دنیاوی تعلیم کتنی ہے، ڈاکٹر ہے، انجینئر ہے، یہ نہیں دیکھتے کہ قرآن کی تعلیم کتنی ہے، اس کو قرآن پڑھنا سمجھنا بھی آتا ہے،
اس کو نماز پڑھنا بھی آتا ہے. ہم گھر اور بزنس چلانا تو دیکھتے ہیں کہ اس کو بزنس چلانا آتا ہے, کاروبار چلا سکتا ہے, یہ گھر چلا سکتا ہے. کیا یہ نظر آتا ہے کہ یہ اسلامی رشتہ جو میاں بیوی کا ہے, کیا اس کا چلانا اسے نظر آتا ہے, اس کو سمجھ آتا ہے, اس کو حقوق کا پتہ ہے؟ بیٹی کے حقوق کیا ہے, بیوی کے حقوق کیا ہے, ماں کے حقوق کیا ہے, بہن کے حقوق کیا ہے, والدین کا حق کیا ہے, بچوں کا حق کیا ہے؟ کیا اسے حقوق کے بارے میں علم ہے؟ اللہ اکبر. خدا را اپنی بیٹیوں کو چرسی, موالی, بھنگی, ڈرگی کے حوالے نہ کریں. صرف مال دولت کوٹھی بنگلہ دیکھ کر اپنی بیٹی یا بہن کو اگر کسی کے رشتے میں نکاح میں دینا ہے تو سب سے پہلے تقوی دیکھیں, طہارت دیکھیں, زہد دیکھیں, عبادت دیکھیں, نماز دیکھیں, تلاوت دیکھیں, دین دیکھیں, اسلام دیکھیں. بیٹی کو محل میں کسی جانور کے ساتھ بھیجنے سے بہتر ہے کسی انسان کے ساتھ جھونپڑی میں بھیج دے. محل میں جانور کے ساتھ رہنا مشکل ہے, جھونپڑی میں کسی انسان کے ساتھ رہنا آسان ہے. ساری زندگی بیٹیاں روتی رہتی ہیں. پھر کسی انسان کے رشتے میں دے تاکہ آپ کی بیٹی ساری زندگی آپ کو دعائیں دیتی رہے. مر کے تو نے اس گھر سے اب نکلنا ہے, ہماری ناک کا سوال ہے. چاہے اس کی زندگی عذاب ہو لیکن باپ کی ناک نہ کٹے. سب سے پہلے تو ایسے باپ کو چاہیے کہ اسلام کی تعلیم پہلے وہ خود سیکھے. مال و دولت دے کر اپنی بیٹیوں کے رشتے نہ کرو, بلکہ تقوی, طہارت, اللہ رسول کے احکام, قرآن کی تعلیم, رسول اللہ کا کتنا سنتوں کا پابند ہے, کتنا دین جانتا ہے, یہ دیکھیں پھر بیٹی کے رشتے دیں. جیسے رسول اللہ نے حضرت عثمان غنی کو اپنی بیٹیاں دی ہیں, جیسے مولا علی کو رسول اللہ نے اپنے جگر کا ٹکڑا فاطمہ الزہرا دیا ہے. یہ دیکھیں کہ اس بندے میں خدا خوفی ہے کہ نہیں ہے, اللہ سے ڈرنے والا ہے یا نہیں. حضرت عثمان غنی کی بات ہو رہی تھی. حضرت عثمان غنی اپنے غلام کو نا ایک دن انجانے میں اس کا کان مروڑ دیتے ہیں. تو پھر یاد آیا کہ میں نے اس غلام کا کان مروڑا. غلام کو بلایا, وقت کا امیر المومنین ہے, مصلی رسول پہ کھڑے ہونے والا, منبر رسول پر بیٹھنے والا, ساری اسلامی سلطنت پر اکیلے حکمرانی کرنے والا عثمان غنی اپنے غلام کو کہتا ہے آؤ میرے کان مروڑو. غلام کان پہ ہاتھ رکھتا, کہتا نہیں ایسا نہیں, زور سے مروڑو. یہاں حساب دینا آسان ہے, آخرت میں حساب دینا مشکل ہے. یہاں حساب دینا آسان ہے. عثمان غنی کے لیے آتے ہیں کہ جب وہ قبرستان سے گزرتے ہیں تو رو رو کے برا حال, داڑھی آنسوں سے تر. کسی نے پوچھا جنت اور جہنم کا ذکر ہو تو آپ اتنا نہیں روتے, قبر کی بات آئے تو آپ رو پڑتے ہیں. تو آپ نے جواب دیا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ یہ قبر جو ہے نا آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے. جو ادھر کامیاب ہو گیا وہ آگے بھی کامیاب, جو ادھر پھنس گیا ہے وہ آگے بھی پھنسے گا. قبر آخرت کے منازل میں سے پہلا مرحلہ, پہلی منزل ہے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں ہمیں عشق رسول نظر آتا ہے. آپ عاشق رسول تھے. ایک دن آپ نے نبی علیہ السلام کی دعوت کی تو حضور علیہ السلام اپنے غلاموں کے ساتھ حضرت عثمان غنی کے گھر جا رہے ہیں. عثمان غنی پیچھے آپ کے قدموں کو گنتے ہوئے جا رہے ہیں. عثمان غنی سے پوچھا گیا کہ کیا بات تھی, آپ قدم کیوں گن رہے تھے؟ کہا حضور میرے گھر میں آپ تشریف لا رہے ہیں, وہ جو عرش کا راہی ہے میرے گھر جلوہ افروز ہونے والا ہے. یا رسول اللہ آپ کے قدموں کے صدقے جتنے قدم آپ نے اٹھائے ہیں آج میں اتنے غلاموں کو آزاد کروں گا. حضور سے عشق تھا, حضور سے محبت تھی. آپ وضو کرتے ہیں, وضو کرنے کے بعد آپ مسکرائے تو کسی نے کہا آپ وضو فنش کیا مسکرائے کیوں؟ کہا مجھے خود بھی نہیں پتا, میں نے حضور کو اس طرح کرتے دیکھا تھا, ان کی محبت میں بھی کر رہا ہوں. یہ ہے رسول اللہ سے پیار, یہ ہے رسول اللہ کا عشق. جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی علیہ السلام نے قاصد بنا کر, ایمبیسڈر بنا کر بھیجا نا کفار مکہ قریش کے پاس کہ وہ مذاکرات کرے نیگوسیشن کے لیے, نبی علیہ السلام 1400 صحابہ کے ساتھ مدینہ شریف سے مکہ شریف جا رہے ہیں عمرہ ادا کرنے کے لیے. ایک جگہ پر رکے, کافروں نے کہا کہ آپ آ نہیں سکتے ہیں. بہرحال حضرت عثمان غنی کو رسول اللہ نے بھیجا, جاؤ ہماری طرف سے مذاکرات کرو, ان کو بتاؤ کہ ہم فقط عمرہ کر رہے ہیں, ہم یہاں
لڑائی جھگڑے کے لیے نہیں آئے. ہم نے طواف کرنا ہے, صفا مروہ جانا ہے, حجر اسود کو دیکھنا ہے, مقام ابراہیم کو دیکھنا ہے, اس کے بعد ہم واپس چلے جائیں گے. حضرت عثمان غنی جب وہاں تشریف لے کے گئے تو سب سے پہلے انہوں نے نوٹ کیا کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو پانچے ہیں یہ ٹخنوں سے اٹھے ہوئے ہیں. اس دور میں یہ تکبر کی علامت ہوتی تھی کہ وہ کپڑا پیچھے لٹکتا ہوا آ رہا. آپ کو دیکھا گیا کہ آپ کے پانچے جو ہیں وہ ٹخنوں سے اٹھے ہوئے ہیں. کہا یہ کیا کر رہے ہو عثمان, اتنی دولت ہے تمہارے پاس کپڑے کا. کہا میں نے رسول اللہ کو دیکھا, ہم نے آپ کی اداؤں کو اپنانا ہے, جیسے میرے مصطفیٰ نے کیا ہے ہم ویسی. نبی علیہ السلام کی اداؤں کو حضرت عثمان غنی نے کہاں نبھائی ہے؟ دشمن کے سامنے جا کر, دشمن کے تانوں سے ڈرتے ہوئے آپ نے رسول اللہ کی اداؤں کو چھوڑا نہیں ہے. آج کا مسلمان یہ سیکھے حضرت عثمان غنی سے. ہم داڑھی بہت مشکل ہے, مولوی صاحب یو کے میں بیٹھے ہیں, داڑھی رکھنا بڑا مشکل عمل ہے. سنت کے مطابق زندگی, مولوی صاحب تو ہستے بہت آسان ہے, ساڑھے ہستے بہت مشکل ہے. بال بنانے سے لے کے داڑھی کے ڈیزائن تک آج آپ کو مسلمانوں میں نظر آئے گا. پھٹی ہوئی پینٹوں سے لے کر کانوں میں بالی تک آپ کو مسلمان نظر آئیں گے. آج آپ کو گلے میں زنجیر, ہاتھوں میں کڑے, یہ کوئی سنت ہے رسول اللہ کی؟ یہ رسول اللہ نے سکھایا؟ کون سی کتاب میں ہے؟ ہمیں بھی تو پتا چلے. ہمیں نبی علیہ السلام نے سارا دین سکھایا. ناخن کہاں سے کاٹنے ہیں, کیسے شروع کرنے ہیں, ہمیں رسول اللہ نے یہ بھی بتا دیا ہے. کنگا کیسے کرنا ہے یہ بھی رسول اللہ نے بتا دیا. لباس کیسے پہننا ہے یہ بھی رسول اللہ نے بتا دیا. ٹوائلٹ کیسے جانا ہے ہمیں یہ بھی رسول اللہ نے بتا دیا. گھر جاتے ہوئے کون سا قدم رکھنا ہے, باہر آتے ہوئے کون سا قدم اٹھا, یہ سب کچھ ہمیں رسول اللہ نے سکھا دیا. ہم غیروں کی طرف کیوں دیکھتے ہیں؟ صحابہ کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پہ چلے, تبھی تو 313 ہو کر ساری دنیا سے ٹکر لی انہوں نے. آج ہم اربوں میں موجود ہیں, کروڑوں سے اوپر ہے ہم, لیکن بالکل ایسے ہیں جیسے وہ کسان کھیت میں وہ ایک صورت بناتا ہے نا تاکہ کوئی پرندہ آ کے کھیت نہ کھا لے. ہماری وہ حالت اس مورت کی طرح ہے. بس ایک ہمارا مجسمہ رکھا ہوا ہے سامنے کہ ہم یہ ہیں. ہماری حقیقت وہ صحابہ کرام تھی. اسلام کی حقیقت صحابہ کرام کی جماعت تھی. ہماری حیثیت ایک مجسمے کے سوا کچھ بھی نہیں ہے. بہرحال حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے صحابہ نے کہا وقت ہو گیا ہے, اللہ تعالیٰ جو بیان کیا ہے عمل کی توفیق دے, اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت پر چلنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. اللہ جو رہ گیا ہے ہمیں وقت پہ آنے کی توفیق دے تاکہ ہم یہ بھی سیکھیں سنیں, اور جو ہم بیان کرتے ہیں اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.